بسم اللہ الرحمن الرحیم نون بنام خدائے رحمان و رحیم۔ والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون۔ نون، قسم ہے قلم کی اور اس کی جسے لکھنے والے لکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بے انتہا اجر ہے، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ بس ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ لیں گے، اور وہ بھی دیکھ لیں گے۔ بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين۔ کہ تم میں سے کسے جنون عارض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب یقیناً انہیں خوب جانتا ہے جو راہ خدا سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکذیب کرنے والوں کی بات نہ مانیں۔ وہ چاہتے ہیں اگر آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی زیادہ قسمیں کھانے والے بے وقار شخص کے کہنے میں نہ آئیں۔ هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم هل كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين۔ جو عیب جو جغل خوری میں دوڑ دھوپ کرنے والا، بھلائی سے روکنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا، بد کردار، بدخو اور ان سب باتوں کے ساتھ بدذات بھی ہے، اس بنا پر کہ وہ مال و اولاد کا مالک ہے۔ جب اسے ہماری آیات سنائی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے یہ تو قصہ ہائے پارینہ ہے۔ سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم۔ ان قریب ہم اس کی سونڈ داغیں گے۔ ہم نے انہیں اس طرح آزمایا جس طرح ہم نے باغ والوں کی آزمائش کی تھی جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ صبح سویرے اس باغ کا پھل توڑیں گے، اور وہ استثناء نہیں کر رہے تھے، انشاءاللہ نہیں کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے گھومنے والی بلا گھوم گئی اور وہ سو رہے تھے، بس وہ باغ کٹی ہوئی فصل کی طرح ہو گیا۔ فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين۔ صبح انہوں نے ایک دوسرے کو آوازیں دی، اگر تمہیں پھل توڑنا ہے تو اپنی کھیتی کی طرف سویرے ہی چل پڑو۔ چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں آہستہ آواز میں کہتے جاتے تھے کہ یہاں تمہارے پاس آج قطعاً کوئی مسکین نہ آنے پائے۔ چنانچہ وہ خود کو مسکینوں کے روکنے پر قادر سمجھتے ہوئے سویرے پہنچ گئے۔ فلما رأوها قالوا إنا لضالون۔
بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون مگر جب انہوں نے باغ کو دیکھا تو کہا ہم تو راستہ بھول گئے ہیں، نہیں بلکہ ہم محروم رہ گئے ہیں۔ ان میں جو سب سے زیادہ اعتدال پسند تھا کہنے لگا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہنے لگے پاکیزہ ہے ہمارا پروردگار، ہم ہی قصوروار تھے۔ پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين کہنے لگے ہائے ہماری شامت، ہم سرکش ہو گئے تھے، بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلہ دے۔ اب ہم اپنے رب ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ عذاب ایسا ہی ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، کاش یہ لوگ جان لیتے ہیں۔ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس یقیناً نعمت بھری جنتیں ہیں۔ کیا ہم مسلمانوں کو مجرمین جیسا بنا دیں گے؟ ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك الزعيم تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟ اس میں وہی باتیں ہو جنہیں تم پسند کرتے ہو، یا ہمارے ذمے تمہارے لیے قیامت تک کے لیے کوئی عہد و پیمان ہے کہ تمہیں وہی ملے گا جس کو تم مقرر کر دیتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھیں ان میں سے کون اس کا ذمہ دار ہے؟ أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث فنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين کیا ان کے شریک ہیں؟ بس اگر وہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لے آئیں۔ جس دن مشکل ترین لمحہ آئے گا اور انہیں سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، حالانکہ انہیں سجدے کے لیے اس وقت بھی بلایا جاتا تھا جب یہ لوگ ظالم تھے۔ بس مجھے اس کلام کی تکذیب کرنے والوں سے نپٹنے دیں، ہم بتدریج انہیں گرفت میں لیں گے، اس طرح کہ انہیں خبر ہی نہ ہو، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا۔ میری تدبیر یقیناً بہت مضبوط ہے۔ أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اجرت مانگتے ہیں جس کے تاوان تلے یہ لوگ دب جائیں، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھتے ہوں؟ بس اپنے رب کے حکم تک صبر کریں اور مچھلی والے یونس کی طرح نہ ہو جائیں جنہوں نے غم سے نڈھال ہو کر
اپنے رب کو پکارا تھا۔ اگر ان کے رب کی رحمت انہیں سنبھال نہ لیتی تو وہ برے حال میں چٹیل میدان میں پھینک دیے جاتے، مگر اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرمایا اور اسے صالحین میں شامل کر لیا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ اور کفار جب اس ذکر قرآن کو سنتے ہیں تو قریب ہے کہ اپنی نظروں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم اکھاڑ دیں اور کہتے ہیں یہ دیوانہ ضرور ہے، اور حالانکہ یہ قرآن عالمین کے لیے فقط نصیحت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔